علی رسول کریم اما بعد، کل سے یہ بخیل کی مذمت کے بارے میں بیان شروع تھا، آج کا اس کا تتمہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بخیل کے متعلق مزید فرماتے ہیں: بخیل اچے باشد توانگر بمال، بخاری چو مفلس خورد گوش مال۔ فرماتے ہیں کہ بخیل جو ہے اگرچہ مال کما کے دولت مند تو ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے وہ خرچ کم کرتا ہے اور کماتا زیادہ ہے، چونکہ خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ مال کما کے دولت مند تو ہو جاتا ہے، بخاری چو مفلس خورد گوش مال، لیکن اس کے باوجود غریب آدمی کی طرح سزا اٹھاتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں کیسی پیاری بات کی ہے، ہم خود مشاہدہ کرتے نہیں رہتے ہیں۔ ہوتا امیر آدمی ہے لیکن نہ خود اچھا پہنتا ہے، نہ خود اچھا کھا سکتا ہے، نہ بچوں کو اچھا کھلاتا ہے، نہ جو غریب آدمی ہے وہ تو بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس تو مال و دولت ہے نہیں، وہ تو روکھی روٹی جیسے بھی ہے وہ گزارا کر رہا ہے، وہ تو پریشانی و تکلیفوں میں رہتا ہی ہے۔ لیکن جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ اگرچہ مال کما کے دولت مند بھی ہو جاتا ہے، اب دولت مند ہونے کے باوجود وہ غریب کی طرح ہی سزا اٹھاتا رہتا ہے، غریب کی طرح ہی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہی دیکھو کتنی بڑی سزا ہے کہ ہونے کے باوجود بندہ نہ خود کھا سکے، نہ کسی کو کھلا سکے، نہ مہمانوں کو کھلا سکے، نہ اپنی اولاد کو صحیح طرح پہننے کو۔ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں لوگ ہماری زندگی میں، ہمارے مشاہدے میں، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے عزیزوں میں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے امیر ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، لیکن ان کا رہن سہن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے غریب ہوتے ہیں۔ بعض کا تو یوں لگتا ہے کہ ان کو دیکھ کے دینے کو دل کرتا ہے کہ اس کو چار آنے بندہ دے ہی دے۔ تو فرمایا کہ مال و دولت کما کے امیر تو ہو جائے گا، لیکن اس کی زندگی ویسے غریبوں کی طرح ہی سزا نہیں رہتی ہے۔ آگے نتیجہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں: سخیاں ز اموال برمی خورند، بخیلاں غم سے مزرمی خورند۔ سخی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مالوں کا پھل کھاتے ہیں، مال کماتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے مالوں کا پھل کھاتے ہیں، مال کماتے ہیں پھر کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ اور بخیلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بخیلاں غم سے مزرمی خورند، وہ ہر وقت دولت اکٹھی کرنے کی فکر میں ہی رہتے ہیں، وہ سونے چاندی کا غم بھی کھاتے رہتے ہیں۔ کما لیا ہے تو اس کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کو حفاظت کیسے کرنی ہے، مال آئے گا کیسے، کمانا کیسے ہے، پھر اس کی فکر میں ہی لگے رہتے ہیں۔ وہ ساری زندگی مال کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور سخی جو ہوتے ہیں وہ مال کماتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ اور ہے ایسے ہی ہے، دیکھیں بخیل کما کے وہ ویسے کے ویسے ہی قبروں میں چلا جاتا ہے، نہ اس کے اپنے کام نہ کسی کے کام، نہ خود کھایا نہ کسی کو کھلایا، بس وہ جمع کرنے کی فکر میں ہی وہ جمع کرتا رہتا ہے، اوروں کے لیے جمع کر کے چلا جاتا ہے، خود ویسے کا ویسے ہی قبر میں چلا جاتا ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ آخرت میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا نفع اٹھاتا ہے، نہ دنیا میں ہی اپنے اوپر لگا سکتا ہے۔ تو یہ آخر میں نتیجہ دے دیا کہ سخی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مالوں کا پھل کھاتے ہیں، یعنی اب دیکھیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا پھل بھی دنیا میں بھی ان کو ملتا ہے، مزید آتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ نے بہت سارے انعامات ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر سخاوت والی، اب دیکھیں نا حضرت شیخ سعدی نے کتنے بات بتا دی، ایک نتیجہ دے دیا کہ جو سخاوت ہوتی ہے، سخاوت میں سے عیب را کیمیاست، سخاوت عیب کے تانبے کے لیے کیمیا ہے، یعنی سخاوت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر گناہ بھی بندے کے ہوں گے، آخر غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اس کی برکت سے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سخاوت جب پیدا ہوگی نا تو اس سخاوت کی برکت سے دوسرے گناہوں سے بھی بچنا بندہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ یا تو اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، یا پھر اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یا جب سخاوت کرتا ہے تو لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، لوگوں کی دعائیں اس کو اس چیز سے بچا لیتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں بخیل کیا ہے؟ فرمایا بخیل اربد زاہد بحر و بر، اس کے اب دیکھیں سخی آدمی کے اندر عیب بھی ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بخیل کیا ہے؟ اگرچہ وہ خشکی اور تری کا عبادت گزار بھی ہو جائے پھر بھی فرماتے ہیں بہشتی نباشد بحکم خبر، جنت میں پھر بھی وہ نہیں جا سکتا۔ اب اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سخاوت والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر بات ہے پہلے اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہم سے منتقل ہو کے ہماری بچوں میں، ہماری نسلوں میں جائے گی۔
جہاں بھی جائیں مواقع میسر ہوں، مدرسے میں، مسجد میں، کسی اپنے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، جہاں بھی مواقع میسر ہوں دینے کی عادت بنائیں، چاہے 10 روپے کیوں نہ ہوں۔ بچوں کے سامنے جب دیں گے یا بچوں کے ہاتھوں سے دلائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ صفتیں پیدا ہوں گی، اور مہمان آ جائے گھر میں ہو جہاں بھی ہو تو ماتھے پہ بل نہیں آنا چاہیے، اللہ رب العالمین اور زیادہ دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔